توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کا ہوسٹ خرم دانش ایگل چینل کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج پھر سے آپ کی خدمت میں پروگرام روحانی سفر کے ساتھ آج ہمارے ساتھ روحانی سفر پروگرام میں جو خدا کے خادم ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، پاسٹر تنویر ساحل صاحب۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ۔ اور سر، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ روحانی سفر میں آنے سے پہلے آپ کی لائف کیا تھی اور کیسے روحانی سفر میں آئے؟ جی، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج خدا نے مجھے موقع دیا تاکہ میں لوگوں تک اپنی گواہی کو شیئر کر سکوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، لیکن اس سے پہلے جو میری زندگی تھی وہ ایک عام شخص کی زندگی تھی، جس کی زندگی میں نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تھی جس میں جان سکوں کہ میں مسیح ہوں، اور نہ میرا کوئی انٹرسٹ تھا ریلیجیس ایکٹیویٹی میں۔ لیکن ایک رات کے بعد خدا نے مجھے چھوا اور میرے زندگی میں تبدیلی آئی، اور میں نے بائبل کو سیکھنا شروع کیا، اور جو ہی میں بائبل کو سیکھتا گیا تب ہی خدا کا روح میری زندگی میں کام کرتا رہا، اور پھر میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں، ہمارے عزیزوں کو بتائیں کہ اس روحانی سفر میں آنے کے بعد آپ کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تیسری نسل ہے جس میں خدا نے مجھے چنا۔ آمین۔ پہلے ہماری 3 نسلوں میں آج تک نہ کوئی خادم تھا، نہ کوئی ورشپر تھا، اور نہ کوئی ایسا بندہ تھا جو لوگوں کو کلام سکھا سکے یا لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکے۔ لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے 3rd جنریشن میں آ کر مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ غیر ایماندار لوگوں میں خدا کے کلام کو سنانا۔ اور کیونکہ جب آپ کسی مسیحی کے ساتھ یا ایماندار کے ساتھ کلام کو شیئر کرتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے عام بات ہے، وہ بائبل کو جانتا ہے، سیکھتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی غیر ایماندار کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کلام شیئر کرتے ہیں جو کلام کو نہیں جانتا، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا، تو یہ سب سے بڑی مشکل تھی۔ لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کے پاک روح نے میری رہنمائی کی، اور میں نے جب خدمت کا آغاز کیا تو یہ مشکل سب سے بڑی تھی، لیکن خدا نے اس مشکل کو آسان کیا، اور اب پورے علاقے میں ہم خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ مشکل ہماری زندگی میں سے جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں جو مشکلات ہیں وہ ہماری لائف کا حصہ ہے، جس میں مالی کہہ لیں، جسمانی کہہ لیں، لیکن میری نظر میں یہ بڑی مشکل تھی کہ آپ کسی غیر ایماندار لوگوں میں جا کر کلام کو شیئر کریں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا، اور ہم لوگوں تک کلام لے کر پہنچے، اور خدا نے ان لوگوں کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے بچایا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدمت کے دوران اس سفر میں گزرتے ہوئے آپ کا دل ٹوٹا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ نہیں، میں خدمت کو سٹاپ کر دوں؟ یہ جب ایک آپ ویژن لے کر اٹھتے ہیں، جب خدا آپ کو ویژن دیتا ہے اور آپ اس پر ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آسان راستہ ہے، بلکہ یہ دشوار راستہ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے زندگی میں موڑ آتے ہیں کہ آپ اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یا میں ایسا کیا کام کروں کہ میں اس میں آگے بڑھ سکوں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سٹاپ کرتی ہیں، آپ کے کام کو سٹاپ کرتی ہیں، آپ کو دکھی کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہوئے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو تب ہی وہ آگے بڑھتا ہے، خدا کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ تو ایسے واقعات بیان کرنے کو تو بہت سارے ہیں، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے اس وقت میں ہماری مدد کی اور ہماری رہنمائی کی، اور آج ہم خدا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کوئی ایسا واقعات ہمیں بتائیں تاکہ مسیحی لوگوں کو جو اس روحانی سفر میں ہیں،
تاکہ وہ بوسٹ اپ ہو سکے؟ جی ایک بڑا خوبصورت اور میرے ایمان کی تقویت کا منظر ہے، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا یہ تھا کہ میری فیملی پہلے سیف ہو، جس میں میں چاہتا تھا کہ پہلے میرے گھر سے یہ کام شروع ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھرڈ جنریشن تک ہم لیک آف نالج بائبل کی تعلیم سے بالکل دور تھے. تو جب میں ان کے درمیان اس بات کو شیئر کرتا تھا، کلام کو، یا ان سے بات کرتا تھا یا ان کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کام ہے اور یہ کہاں سے آ گیا ہے. لیکن اس میں تو یہ بات کہاں سے نکلی، کیونکہ ہمارے تو خاندان میں یہ تھا ہی نہیں، تو اب اس نے کیا کر دیا. یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی. اگر کوئی نہیں تھا تو کسی نہ کسی نے تو آنا تھا. تو خدا کا شکر ہے کہ اس بات کو جب خدا کے حضور میں رکھا گیا کہ خدا یہ لوگ تو مجھے قبول ہی نہیں کرتے، تو خدا کا شکر ہے کہ اب فیملی میں خدا کا بڑا فضل ہے، ساری فیملی میری بپٹائز ہے اور خداوند کے کام میں میرے شانہ بہ شانہ چل رہی ہے. اور میں اس بات سے غمگین تو تھا، لیکن خدا نے میری اس غمگینی کو، میرے اس دکھ کو خوشی میں تبدیل کر دیا. آپ کس ویژن پر کام کر رہے ہیں؟ جی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک اچھی اور بڑی ویژن دی ہوئی ہے جس پر میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا اس بارے میں مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جس میں خاص طور پر جو میرا فوکس ہے وہ میری آج کل کی نیو جنریشن اور ینگ جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو جوانی کے دن میں خدا کو قبول کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نوجوان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کرے. تو آج کل جو میں دور حاضرہ میں دیکھتا ہوں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خدا سے دور ہے، بہت دور ہے، اور یہاں تک کہ ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، جس میں بڑی جو رول ہے وہ نشے کا ہے، اور اس سے کے بعد لوگوں کی دلچسپی نہیں خدا کے کلام کی طرف، لوگوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے. تو میں اس ویژن کو لے کر خدا کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں کہ میری نوجوان نسل بچ سکے، میری نوجوان نسل ایک سکسیسفل جنریشن بن سکے. اور اس کے علاوہ پاسٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی صحبت بہت بری ہے، اور بائبل مقدس بھی یہی فرماتی ہے کہ اچھی عادت، بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اور لاسٹ ٹائم آپ آؤٹ آف کنٹری میں گئے ہیں ٹریننگ کے لیے، تو آپ نے وہاں سے کیا سیکھا؟ جی یہ خدا کے حضور میں اس بات کا میں بڑا شکر گزار ہوں، جس میں اس نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں جا کر اچھے لوگوں سے، یعنی کہ جو بائبل کے اچھے استاد ہیں ان سے سیکھ سکوں. تو اس میں جو بڑی بات میں نے سیکھی ہے کہ آپ نے خود کو باؤنڈ نہیں کرنا، یعنی کہ آپ ایک لمٹ میں رہ کر، جو خادم لوگ ہیں وہ ایک لمٹ میں رہ کر کام نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں، بلکہ باہر نکلے، لوگوں کے گھروں تک پہنچے، نوجوان لوگوں تک پہنچے، گلیوں میں پہنچے، جس میں ہاؤس چرچز ہیں، جس میں ہاؤس گروپس ہیں، جس میں یوتھ گروپس ہیں، جس میں آپ لوگوں تک پہنچے اور ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا بڑے کام کیے ہوئے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ادھر کلچر ہے، کلچر تھوڑا چینج ہے، لیکن میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے سیکھا، میرا خدا نے مجھے لمیٹڈ نہیں کیا کہ میں ایک جگہ پر محدود رہوں، بلکہ خدا نے مجھے یہ ویژن دیا ہے کہ میں نے ہر اس شخص کے پاس، ہر اس انسان کے پاس جانا ہے جس کے پاس خدا مجھے بھیجے. اس میں چاہے مجھے ہاؤس چرچز میٹنگ لینی پڑے، چاہے مجھے یوتھ گروپس کی میٹنگ لینی پڑے، چاہے مجھے سنڈے اسکول کی میٹنگ لینی پڑے، چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، میرے اوپر خدا نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں جا کر لوگوں کے پاس جا کر ان کو کلام سکھاؤں. اور ہم اپنے نوجوان نسل کو کیسے اس روحانی سفر میں لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اس پر ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اور خداؤں کے فضل سے میں کر رہا ہوں. اس کی ہماری نوجوان نسل کی خدا سے اور بائبل سے دوری کی وجوہات ہیں، جس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کی تعلیم سے لا علمی، یعنی کہ نوجوان نسل بائبل سیکھتی نہیں ہے تاکہ ان کو سکھائی نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ایجوکیشن کا فقدان ہے.
ایسے ہی ہمارے لوگ ہماری نوجوان نسل تعلیم پر فوکس نہیں کرتی، اور یہ دونوں چیزوں کو لے کر ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے نوجوان لوگوں کو اس سفر میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا ہم نے پلان کیا ہے۔ ہم بائبل کلاس کا ارینج کر رہے ہیں اور کچھ ایجوکیشن پر ورک کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آبزرو کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان پر کام کریں اور ان کی مشکلات کا حل ڈھونڈ کر ان کو سپورٹ کریں کہ وہ جا کر ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر بائبل کو سیکھیں اور پھر اس روحانی سفر کا حصہ بن سکیں۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یوتھ دیکھ کے پیچھے بھاگی ہو؟ کیونکہ آج کل کافی جگہ پر ہو رہا ہے کہ خادم کو دیکھ کے جو نوجوان ہیں ہمارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ یوتھ پروسیس کا ایک بڑا کیا کہتے ہیں کہ ایونٹ اسے کہہ لیں کہ جب آپ نوجوانوں سے ملتے ہیں تو آج کل کی جنریشن کی تھنکنگ ہم سے چینج ہے، ایسے ہی اور ہم جب ان پر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بیسیکلی میں نے جب فرسٹ یوتھ میٹنگ کی تو اس میں ہمارے 40 ممبر تھے، 40 نوجوان تھے، لیکن جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس وقت 20 رہ گئے، 20 سے 25 کے دوران میٹنگ کے دوران ہی وہ ایسا ہو گیا۔ لیکن یہ بات ہمارے دل پر یہ نہیں لگی، چوٹ نہیں لگی کہ یہ کیوں چل گئے، بلکہ یہ لگا کہ آنے والے فیوچر جب ہم ان تک رسائی کریں گے تو یہ بھی اٹینڈ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی بائبل مقدس کی کون سی آیت ہے جو آپ کو بوسٹ اپ کرتی ہے؟ جی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے یہ سب مجھے اور میرے ایمان کو تقویت دیتی ہے، لیکن میں خدا ان کے اس کلام میں سے واعظ کی کتاب میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ نوجوان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کے دن میں اپنے خالق کو یاد کرے، اور میرا ویژن بھی اس آیت کے ساتھ اٹیچ ہے، اور میں بھی ایسے تقویت پاتا ہوں کیونکہ میں نے بھی جوانی کے دن میں خدا کو قبول کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اپنی برکتوں سے نوازا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی اس ایام میں ہی خدا کو قبول کریں اور آنے والے دنوں میں خدا سے برکت حاصل کریں۔ ایسی کون سی شخصیت ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے روحانی طور پر؟ جی، خدا ان کے کلام کے مطابق میں تو فرسٹ آف آل یسوع مسیح میرے آئیڈل ہیں، میں ان کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسے ہم جا کر ان کو کلام سنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پولس رسول میرا سب سے فیوریٹ پرسنالٹی ہے بائبل مقدس میں، باقی سب بھی خدا کا شکر ہے کہ میں ان کو لائک کرتا ہوں، لیکن پولس رسول کی جو خدمت ہے وہ مجھے زیادہ امپریس کرتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر انہوں نے کلام کی خدمت کو سر انجام دیا، اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں، فقیروں فریسیوں میں، اور یہی میرا فوکس ہے کہ میں کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں کروں گا کہ اس کو کلام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بلکہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اور میں نے ہر شخص تک، چاہے وہ اچھا برا ہے، دین کے نزدیک ہے، دین سے باہر ہے، دین کے اندر ہے، میاں نے اس کو خدا کے کلام کی خوشخبری دی۔ سر تھینک یو، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بنڈل آف تھینکس سر۔ اور آخر میں بھائی خرم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایگل چینل کی ساری ٹیم کا، جن نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ان کے وسیلہ سے خدا کا کلام پہنچا سکیں۔ خدا آپ کو اور اس ایگل چینل کی ساری ٹیم کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، میرا یقین اور ایمان ہے آج کے اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بہت سی برکت کو ریسیو کیا ہے، اور آپ اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور خدمت میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور میرے عزیزو، آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم ایک نئے خدا کے خادم کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے جوابات آپ کو ضرور بائبل مقدس کے مطابق ملیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔